بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی آلویز وتھ یو. ویلکم ٹو گلوبل رائٹ پاتھ. آئی ایم ارشاد محمود فرام ٹورنٹو کینیڈا. آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے غیب کی باتیں، علم نجوم، پیشن گوئی، ایسٹرولوجی، فارچون ٹیلر. اب کیا ہماری یہ نہ پتا کہ ہم سانپ سے، بچھو سے، طوطے سے اپنا قسمت کا حال بتائے؟ وہ طوطا جو قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے، کچھ سمجھ نہیں سکتا ہے. استغفر اللہ. اس کے پاس تو مذاق میں، کھیل میں کہ یہ اس کی روزی کا ہے. نہیں نہیں، اس کے لیے بھی نہیں جانے کا ہے. اس کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر یہ کوئی اور ذرائع تلاش کریں گے. اس کو بتا دیں کہ بھئی یہ غلط ہے، غیر اسلامی ہے، شرک ہے. اس کو چھوڑ کے کوئی اور ہو تو اس میں مدد کر دیں گے، کوئی اور محنت مزدوری کا کام ہو. لیکن شغل میں بھی، اس کے بزنس، اس کو رزق دینے کے لیے بھی یہ طریقہ نہیں کرنا ہے کہ اس سے حال ہو جائے. شرک میں آ جائے گا، مشرک میں آپ برباد ہو سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں سسٹم بتا دیا ہے. قرآن ایک پورے قانون کی کتاب ہے، سسٹم کی بات ہے، طریقے کی بات ہے. اس طریقے کو آپ اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی. نہیں تو آپ طوطے کے پاس جائیں گے اللہ کو چھوڑ کے. وہ تو مشرک ہی جائے گا. نجومی ہاتھ پہ دیکھ کے، لکیروں دیکھ کے پوری آپ کا حال بتائیں گے، جس کو خود اپنا نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا کوئی اور جادوگرنی ہے، کوئی اس طرح کا ہے. یہ سب فریب ہے، فریب سے نکلے. ایسٹرولوجی، فارچون ٹیلر، یہ سب قرآن کے منکر ہیں جو بتاتے ہیں فلاں کا حال یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے. کوئی بھی مسلمان نجومی اور اس طرح کی چیزیں، غیب کی باتیں، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. نالج آف آور، قیامت کب آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، کیا ہے، کتنا دن، سیکنڈ فکس ہے، اللہ کو پتا ہے. صرف اللہ کو پتا. جو یہ یقین رکھتے ہیں موسم کو پتا تھا، انسین یہ ہے، وہ ہے، جھوٹے ہیں، منکر قرآن ہیں، مشرک ہیں. جو بھی اس طرح کی کرتے ہیں قرآن کے منکر ہوتے ہیں. اللہ نے پرفیکٹ لیجن طریقہ بتا دیا ہے، یہ اصول ہے. آگ چولہے پہ جل رہی پتیلا، اور اب فرائنگ پین، جو بھی آپ پکانا چاہتے پکاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا. یہ اس کا قانون ہے. آگ میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کا ہاتھ جلے گا، جلے گا. تو آگ میں ہاتھ کیوں ڈالیں؟ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دی. یہ کرو، یہ نہیں کرو. یہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں ڈالو گے، یہ نہیں، اس سے یہ سب نہیں کرو گے اور اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. قانون نے بتا دیا آگ کا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جلو گے. آگ سے بچ کے رہو. آگ بھی ہے، پانی بھی ہے. میرے ویب سائٹ پہ صراط المستقیم میں بھی اور امہ ریفارمر کے اندر بھی یہ کافی ڈیٹیل سے ہے. یہاں پہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. آپ جن کو چاہیے تفصیل، وہ اس میں جا کے پڑھ لیں ہمارے ویب سائٹ. کتنی ساری پیشنٹ آئیں اور چلی گئیں، اور بہت سارے ہیں. اور ایک ٹائم تو ایسا بھی تھا کہ 1844 میں جب کرسچنوں نے دیکھا بہت سارے کہ یہ تو سارے پیشنٹ گئیاں غلط ہو گئی ہیں، وہ ایتھیسٹ بن گئے کہ نہیں، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. دیکھو اتنا کلیئر تھا اور ہوا نہیں. بائبل میں بھی ہے ٹروتھ ول پریویل، اور قرآن میں بھی اس طرح کی صاف صاف آیتیں کہ اللہ کا نور پھیل کر رہے گا. کہہ دو کہ حق آ گیا، باطل نابود ہو گیا. بے شک باطل نابود ہونے کے لیے قسم ہے قرآن کی حکمت سے بھرا ہوا. قرآن میں حکمت ہے. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن جو ہے ہمیں فیوچر ایڈوانس نالج بتاتا ہے. جو اللہ ہمیں بتانا چاہے وہ قرآن میں موجود ہے. اور بے شمار ابو اللہ کا بیان ہے کہ تمام سمندر، 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یا مزید اتنی اور آ جائے پھر بھی نہیں ختم ہوگی. تو چند ایک باتیں اللہ نے قرآن میں ہمیں اشارتاً بتا دی ہیں کہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے. اس کے لیے قانون بنا دیا ہے، اور قانون کے خلاف نہ چلے.
ہائی وے پہ آپ گاڑی چلائیں، بے شک سپر موسٹ سپر بیسٹ تیز رفتار گاڑی فراری چلا لیں جہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہو اسپیڈ کرنے کی. اگر آپ فارورڈ میں چلائیں گے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ریورس میں چلائیں گے تو گاڑی میں آگ بھی لگتی ہے ریورس گیئر میں، اتنی دور تک، زیادہ دور تک فل اسپیڈ میں. اللہ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا ہے، محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، اور ان کے بارے میں بتا دیا ہے محکمات کے پہ عمل کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ لگو. بس اللہ نے بھیجا ہے، حق ہے، ہمارے یقین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، صاف صاف قرآن میں ہے. کہتے کہ مجھے نہیں پتا غیب کا. اور اگر یہ بھی بتا دیا دوسری جگہ پہ کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بہت سارے خزانے جمع کر لیتا، میں تو سپر ریچ ہو جاتا دنیا کا، اور کوئی تکلیف، کوئی ہارم، کوئی ایسے کیلمٹی ہمیں ٹچ نہیں ہوتی، کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتا. مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. موسم کو کہا کہ یہ کہہ دو، سے کل غیب کا علم پھر کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے غیب کا علم. اور اس نے جو کچھ چند ایک باتیں، بلینز آف باتوں میں سے، ٹریلینز آف باتوں میں سے چند ایک باتیں بتا دی ہیں، پر وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اپنا نور پورا کرتے رہے گا پوری دنیا میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹروتھ ول پریویل، اللہ کا نور پورا ہو جائے. اسلام تمام دنوں پہ غالب آ کر رہے گا، یہ ہے اللہ کا وعدہ. اور اگر ہم نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، ان کے ذریعے کر دے گا کام. تو ہم کیوں نہیں بدلیں؟ کیوں نہ ہم بدل جائے، خود کو قرآن کا مطابق ڈھال لیں اور معاملہ آگے بڑھے. ورنہ اللہ کا کام تو رکتا نہیں. اللہ نے تو کہا لہو کن فیکون. دنیا میں جو ہم عام طور پہ دیکھو اتنا حالات خراب ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو اللہ نے بتا دیا کرپشن لوگوں کے خراب اعمال کی وجہ سے پھیل رہے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں. لوگ اپنے اعمال درست کر لیں گے، صحیح ہو جائے گا. ورنہ پھر اللہ کا عذاب آتا رہے گا طرح طرح کے. ظالم حکمران آ جائیں، یا جابر آ جائیں، یا پیسے بٹورنے والے قارون اور ہم وغیرہ ٹائپ کے آ جائیں، اور وہ اوپر پیسے کے اوپر بیٹھے ہوں، سانپ بن کے پہرا دے رہے ہوں، کوئی اور اسے نہ لے جائے. پیسے سرکولیشن کے لیے، جب یہ انسانیت میں سرکولیٹ کرتی ہے تو یہ گرو ہوتی ہے. جانور انسان سے باتیں کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، زمین میں سے نکالے گا. اب وہ کب کہاں کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. گوگ میں گوگ، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. کب کو اللہ تعالیٰ کھولے گا یہ اللہ کو پتا ہے. ہاں ہوگا، اللہ نے کہا ہے، لیکن وہ تو آخری وقت ہو جائے گا. پھر شاید اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں توبہ کا موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں. کیا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنے کا وہ آ جائے تب ہم توبہ کریں؟ پہلے سے کیوں نہیں ہو جائے؟ آسمان سے، آسمان کا ٹکڑا جب گرتا ہوا دیکھیں گے تب وہ کہیں گے نہیں یہ تو بادل کا ٹکڑا گر رہا ہے. نہیں، وہ آخری وقت ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا غالباً. سور پھونکا جائے گا اور سب درم برم، تو وہ تو آخری وقت ہو جائے گا پہلے سور میں. قبر، قبر سے جب کفار اٹھائے جائیں گے قیامت میں، ڈے آف ریزیکشن، تو وہ کہیں گے ہمیں کس نے جگا دیا گہری نیند پہ، ہم سکون سے سو رہے تھے. کفار کہیں گے قبر سکون کی جگہ تھی. قیامت میں وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. اور مسلمان جو قیامت میں اٹھیں گے، قبر سے نکلیں گے، تو کہیں گے ہاں یہی تو وہ سچی بات تھی جو ہمیں پہلے بتائی گئی تھی. قبر میں عذاب کا یہاں سے کوئی کانسیپٹ نہیں آتا ہے، قرآن میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. ٹو لائفز اینڈ ٹو ڈیتھس، دو دفعہ. ایک جب ہم پیدا نہیں ہوئے اس کو اللہ نے موت سے بتایا ہے، اور پھر ہم زندہ ہوئے، پھر ایک بار اور مریں گے، دو بار، دوسری بار، اور پھر تیسری مرتبہ، مطلب پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہم زندہ کیے جائیں گے. دو زندگی. اور کانسیپٹ قرآن میں بہت کلیئر ہے، غور کریں تو سمجھ میں آئے گا. صبر سے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، یا اللہ مدد.
اور آخری وقت کا ایمان لانا نہیں. فرعون نے بھی آخری وقت میں کہا تھا ہاں ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ، ناکام. آخری وقت میں نہیں. بستر مرگ پہ توبہ قبول نہیں ہوتی. قیامت میں سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک وقت پہ، ماضی کے حال کے اور مستقبل میں جو آنے والے انسان ہیں اور جن ہیں، جن جن کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے قیامت پہ، سب اکٹھے کیے جائیں گے. سچا وعدہ آپ مانتے ہیں تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. اس وقت سب نظر آنے لگے گا. قرآن میں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی. قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بتایا ہے، صرف مسلمان کے لیے نہیں. اللہ کسی قوم کی حالتوں سے تب تک نہیں بدلتا جب تک تو خود نہیں. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ورنہ ہمارے حالات بد سے بدتر ہوں گے. کس لیے کہ اب بارنر آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے ہمارے پاس ہے، اور اس کو بتانے والے بتا رہے ہیں اپنے اپنے وقت کے حساب سے، اس کو آنکھیں کھولنے کے لیے اپنے جس طرح سے اب جس زبان میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں. تو ہمیں قرآن کے مطابق نو چینجز وداؤٹ رائٹ ایکشن. جب تک ہم چینج نہیں لائیں گے، ہم تبدیلی نہیں لائیں گے اپنے اندر، تو باہر کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے اندر سے صحیح کرے، اپنے گھر والوں سے، اپنے محلے سے، ملک سے، شہر سے، اور پوری دنیا سے. جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری دنیا. پیغام یہاں پہ یہ ہے ساری دنیا بچانے کا کانسیپٹ. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. ہم دنیا جو آج گلوبل اکنامی کا ہو رہا ہے ہم فکس کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی. طریقے ہیں. میرے گلوبلائزیشن کے آرٹیکل ہیں بہت سارے، 100 کے قریب. اس میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس بتا کے کیسے کیا پرابلم ہے میں نے بتائے ہوئے ہیں. مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور ہم جو ہے قرآن کی روشنی میں، صرف قرآن کی روشنی میں، لیکن فل پرمیشن ہونے چاہیے سب کے لیے. قرآن یہاں بڑے بڑے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں اور بھی ہوں اس طرح کے، از دا قرآن alone not enough for guidance. کیا قرآن گائیڈنس کے لیے انف نہیں ہے؟ نہیں نہیں، صرف قرآن ہی ہے جو گائیڈنس کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. صرف قرآن ہدایت کی کتاب، صرف اور صرف قرآن ہدایت کی. امام مہدی یا اولیاء آج جو بعد میں مسلم کے بعد جو بھی ہیں وہ تو جو بتائیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے وہی سچے اولیاء ہیں. لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے. ان کے ویب سائٹ پہ، ان کے کسی کام پہ کہیں ڈونیشن کا بٹن نہیں، کوئی اگر ہمیں چندہ دے دو، نہیں. وہ اللہ کے لیے کام کریں گے، فی سبیل اللہ کام کریں گے. جو صحیح ریئل امام مہدی جو بائبل بداس حدیث میں آتا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا. وہ 313 ان کے شروع میں فالوور سپاہی جو بھی ہوں گے پہلے غزوہ جو بھی ہے، اور پھر بعد میں 10,000 پہنچ جائیں گے. یہ سب محمد صاحب کی ہیں باتیں. وہ گھوڑ سوار ہوں گے، ایکسپرٹ بو اینڈ ایرو، تیر کمان کے ایکسپرٹ ہوں گے. آج ماڈرن زمانہ ہے، آج بلینز بلینز مسلمان ہیں. تو وہ محسن کے بارے میں تھا امام مہدی. امام مہدی کوئی اور نہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. رومن امپائر نے جب دیکھا ہمیں کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے سربراہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سب کو شہید کر دیا. پھر بھی اسلام پھیل رہا تھا. تو انہوں نے سینکڑوں سال وقت لگایا، ریسرچ کیا کہ یہ کیوں پھر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کیوں اتنا پھیل رہا ہے. تو انہوں نے پتا کیا کہ ان کو یہ ایک قرآن ہے جو ہے، تو قرآن سے کیسے ہٹا جائے، کیا 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 جائے. لکھی سنی سنائی باتیں لکھا جائے اور اس کو پھر پھیلایا جائے. یہ فاطمی خلیفہ انہوں نے پلانٹ کیا، جیسے آج کل کئی کئی ملکوں میں پلانٹ، بڑی بڑی حکومتیں پلانٹ کرتی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مہرے بٹھاتی ہیں. اور اسی طرح سے فاطمی خلیفہ بٹھایا گیا 909 سے 1171. اور پھر ان کو پیغام کو پھیلانا بھی تھا. فاطمہ تو زہرا، فاطمہ سے فاطمی خلیفہ، زہرا سے الازہر یونیورسٹی، پہلے یہ مدرسہ تھا.
اور یہاں سے پروموٹ کیا گیا، سنی سے نہیں بات ہے۔ اور آج دیکھ لیں جس کو پوچھو مسلم نے کیا، مسلم نے کہا یہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، قرآن کی باتیں پوچھو تو پتہ ہی نہیں، ناظرہ پڑھ رہے۔ فاطمی خلیفہ کا لنگ جو تھا یہ کروسیڈرز، یورپین کروسیڈرز تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے، انہوں نے ان پر خطاب کیا، پھر جا کے تھوڑا سا اسلام اوپر آنے شروع ہوا۔ اور اللہ نے صاف صاف کہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، محسن انہ لقول رسول کریم، محسن کی حدیث محسن کے منہ سے آیا ہے، اور محسن کی سنت سیرت النبی کی کتاب اسی پہ فالو کیا محسن نے 100%۔ اور قصص الانبیاء میں کہلاتے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور کس پہ یقین کریں گے؟ اللہ کی بات کے چھوڑ کے قرآن ہی ہے جو صحیح ہے، جو ہم صحیح گائیڈ کرتا ہے کہ قیامت میں ہم نے جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے۔ جمعے کی نماز کا دیکھ لیں ہمارا کیا ہو رہا ہے، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ جمعے میں، جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ، یہ دونوں ملا کے ذکر اللہ ہوتا ہے، صرف جمعے کی نماز نہیں، وہ تو آدھا ظہر ہو گیا، ظہر میں 4 اور جمعے میں 2۔ خطبہ بھی ہوتا ہے، جو خطبہ مس کیا اس نے جمعہ کا مس کر دیا۔ اور خطبہ میں ہونا چاہیے ذکر اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی آیت کی روشنی میں آج کیا حالات ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ایز اے ایز اے کمیونٹی، ایز اے گاؤں میں، شہروں میں، ملک میں، دنیا میں، گلوبل۔ تو وہ سارے چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیے، مختصراً شارٹ ٹائم ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا ثبوت ہو۔ عام کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کچھ ان کے پاس جائے، کچھ نہ کچھ تو ویکلی ریمائنڈر آئے، لیکن قرآن سے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، عام بیشتر مساجد میں مسجد کے ممبر پہ جہاں بلایا جاتا ہے ہمیں ذکر اللہ کے لیے اور سنایا جاتا ہے ذکر ابو ہریرہ، یہ اللہ کا گھر ہے یا ابو ہریرہ کا گھر؟ پہلے تو یہ ڈیسائڈ کرنا، نہیں تو اللہ کے پکڑ مسجد کے مولویوں پہ بھی آئے گی، مسجد کے انتظامیہ پہ آئے گی۔ یہ کیا کر کیا رہے ہیں؟ منافقت جو فرقوں میں بٹ گیا، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہری پگڑی، نیلی پگڑی، پیلی پگڑی، طرح طرح کی پگڑیاں ہیں، طرح طرح کی ٹوپیاں ہیں، طرح طرح کے چوکے ہیں۔ چوکے پہ یاد آیا وہ عربی جو پہنتے تھے، کیا محسن وہ پہن کر دوڑ کر جمپ لگا کر، ایک ہاتھ میں ڈھال ایک ہاتھ میں تلوار، جمپ لگا کر گھوڑے پہ بیٹھ سکتے؟ محسن کا یہ لباس نہیں تھا، محسن کا لباس تھا تیز تلوار گھوڑے سے تیار ہو تو گھوڑے پہ چلنے، دوڑ کے جمپ لگا کے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال لے کر کیسے کریں گے؟ ایسے لباس میں نہیں۔ آج کے دور میں تو امریکن مہرین نظر آتے جو فل فلیج پروٹیکٹ کرتے۔ ہمیں قرآن کو پھر سے سمجھنا، صحیح سے سمجھ رہا ہے، اور آج کے دور میں اپلائی کرنا پڑے گا۔ تیز طرح گھوڑے، تیز طرح ٹیکنالوجی، اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی۔ پرانے زمانے میں مسلمان ہر جگہ آگے تھے، سرجری میں، ایسٹرونومی میں، میتھمیٹیشین میں، آپ نام لے لیں، جگہ جگہ، میڈیکل سائنس میں بھی۔ لیکن بعد میں جیوں جیوں ہمارے اندر گھستا کیا سنت باتیں، اور بیڑا غرق کر دیا گیا ہمارا، اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے اور بیڑا غرق ہو گیا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس قرآن کی ایک آیت بتا دیں، آپ کو دشمن اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ فرشتے نصیحت پسند کرتے ہیں، شیطان نصیحت سے نفرت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں۔ جب ان کو ہماری اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کے چہرے ناراضگی قریب ہوتے کہ وہ بس حملہ کر دے، آپ کو کھا جائے، مار جائے۔ اللہ کچھ اور کہتا ہے، ڈیویڈڈ بگڑے ہوئے مسلمان کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تمام مثالیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہر چیز تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث میں بڑی ہے سے حدیث، بڑی سے حکمت، بڑی ہے سے حلوہ کھاؤ، بڑی ہے سے حقہ پیو۔ حلوہ کھاؤ، حقہ کھاؤ، حدیث میں حکمت ہے، یہ بھائی کہاں کے بیانات آتے ہیں ان لوگوں کے؟ حرکت ہے یہ، ان کی حرکت 250 سال کے بعد چلی آ رہی ہیں۔ تو وہ 250 سال تک موسم کے انتقال کے بعد کون سی حدیث تھی؟ نہ بخاری، نہ مسلم، نہ کوئی اتنی نہیں تھی، اتنا عام بھی نہیں تھا۔ اس وقت صرف قرآن تھا تو مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، جہاں قرآن سے ہٹے اور سنی سنی باتیں، حدیث حدیث
بخاری مسلم آنی شروع ہوئی اور بیڑا غرق ہو گیا، اور آج دیکھ لیں پوری دنیا میں. اور جب تک ہم واپس نہیں آئیں گے قرآن، اسلام میں پورے کے پورے آنا ہے. قرآن کو سمجھیں، اس پہ اپلائی کریں. لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہے، لیکن بگڑے ہوئے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، بس یہ چند آیتیں پڑھ لیں، چند صورتیں پڑھ لیں، اور یہ ہو گیا وہ. قرآن کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور اس کا پیغام اور ان تک پہنچایا جائے. سنی سنائی باتوں کو کرو نا، اللہ کی باتوں کو کرو. ہاں، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کی باتوں کو پروموٹ کرنا ہے، آگے پیش کرنا ہے، بڑھانا ہے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، کیا وہ ڈونیشن لے رہے ہیں، چندہ لے رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کے کام کو ضرور بڑھانا ہے، کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مشہوری کے لیے نہیں کر رہے. قرآن اللہ کا کلام حرف آخر ہے، اللہ کا بیان حرف آخر ہے. Allah's words are final. اس نے کہا، اس نے کہا نہیں، اللہ نے کیا کہا وہ صحیح ہے. سنی سنائی باتوں کو کرے نا. بھائی ویٹنگ فار سیویس فار ملین when humanity is dying. فلاں آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ ہمیں بچا لے گا، یہ کر لے گا، امام مہندی آ جائے گی. امام مہندی مسلم تھے، وہ آ چکے، بتا چکے، سب چیزیں ڈائریکشن دے چکے کہ یہ کرو تو کامیاب ہو گئے، یہ نہیں کرو گے تو ناکام ہو گئے، اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا لو گے، کیونکہ تمہارے پاس قرآن بھی ہے اور پھر بھی تم یہ حرکت. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.